والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشهد أن محمد رسول الله۔ اذان میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اقرار کرنے کے بعد تیسرا جملہ مؤذن ادا کرتا ہے اور مؤذن کی اذان سن کر سننے والا مسلمان جواب دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ ایمان بالرسول ہے۔ ارکان ایمان کل 6 ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت کی دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ ارکان ایمان 6 ہیں، لیکن لفظ ایمان ہے۔ لفظ ایمان کی 3 ارکان ہیں۔ ایک ہے ارکان ایمان جو ہم ایمان مفصل کی صورت میں ہم یاد کرتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ہیں ارکان ایمان۔ ایک ہے لفظ ایمان۔ ارکان ایمان کے 6 رکن ہیں اور لفظ ایمان کے 3 شرطیں ہیں۔ لفظ ایمان کی 3 رکن ہیں۔ تصدیق باللسان، لفظ ایمان ان 3 باتوں کے مجموعے کا نام لفظ ایمان ہے۔ تصدیق اقرار باللسان، زبان سے آدمی اقرار کرے اللہ ایک ہے۔ تصدیق بالقلب، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا جو آپ نے اقرار کیا ہے آپ کے دل اس کی تصدیق کرے۔ اور تیسرا عمل بالجوارح، جس ایمان کا آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کیا ہے، عملی طور پر اس ایمان کی تقاضوں پہ عمل کرتے ہوئے نظر آنا بھی ضروری ہے۔ یہ لفظ ایمان کے 3 شرطیں ہیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ اگر زبان سے اقرار کرے اور آپ اپنے اعضاء سے عمل بھی کرے لیکن اگر دل سے تصدیق نہ کرے تو یہ ایمان بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ منافقین آتے تھے نبی علیہ السلام کے بعد، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے اللہ کی نبی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض صورتوں بعض حالتوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بکواس کرنے لگے کہ ہم نے ان قاریوں سے زیادہ پیٹو، زیادہ کھانے والے، اور میدان جنگ میں ان سے زیادہ کوئی بزدل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابھی جہاد سے واپسی کا سفر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک سچے صحابی بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمہاری ان بکواسات کی میں خبر دوں گا۔ وہ صحابی خبر لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ میدان جنگ سے واپسی کا غالباً سفر ہے۔ اس صحابی سے پہلے جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے ہوئے تھے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، عذر پیش نہ کرو، تحقیق تم کفر کے ارتکاب کر چکے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، منافقین زبان سے ادا بھی کیا کرتے تھے
عملی طور پہ عمل بھی کیا کرتے تھے لیکن دل سے تصدیق نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعید سنایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے آخری تہہ میں ہوں گے. جنت میں درجات ہیں اور جہنم میں درکات ہیں. درجات اوپر کو جاتا ہے اور درکات نیچے کو جاتا ہے. جنت میں درجات ہیں اور جہنم میں درکات ہے. تو اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافقین ہوں گے. کیوں؟ نماز وہ پڑھتے تھے, جہاد کے لیے وہ جاتے تھے, زبان سے اقرار بھی وہ کرتے تھے لیکن دل سے وہ تصدیق نہیں کیا کرتے تھے. دل سے نہ اللہ کو رب مانتے تھے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے, بلکہ وہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ذلیل مانتے تھے. عبداللہ بن ابی کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. مدینہ میں واپسی کے بعد مدینہ کے باعزت لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت اللہ اور رسول کو ماننے والوں کے لیے, لیکن منافقین جانتے نہیں. اگر زبان سے اقرار کریں, دل سے تصدیق, زبان سے اقرار نہ کریں, دل سے تصدیق کریں تو بھی صرف دل کی تصدیق بھی فائدہ نہیں دے گا. ایمان کے لیے ان تین باتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے. زبان سے اقرار بھی ہو, دل سے تصدیق بھی ہو اور جوارح پر اس کے عمل بھی نظر آئے. جوارح پر, اعضاء پر اس کے عمل بھی نظر آئے. اگر زبان سے اقرار کرتا ہوں, دل سے تصدیق کرتا ہوں, لیکن عملی میدان میں جوارح سے عمل نہ کرتا ہوں تو اس صورت میں اسے فاسق اور فاجر کہا جائے گا. زبان سے اقرار بھی کرتا ہے, دل سے تصدیق بھی کرتا ہے, لیکن عمل کی میدان میں جو سستی اور کوتاہی کا جو مظاہرہ کرتا ہے اسے شرعی اصطلاح میں فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے. ایک ہے دل سے تصدیق کرے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے, وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جناب ابو طالب دل سے تصدیق کیا کرتا تھا. دل سے وہ جانتے تھے کائنات کے سب سے بہترین دین, کائنات کی سب سے بہترین شریعت, کائنات کے سب سے بہترین ملت اگر کوئی ہے اور روئے زمین کے اوپر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہے. وہ اپنے اشعار میں برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے. ابو طالب کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ. وہ اپنے اشعار میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. مجھے معلوم ہوا, مجھے یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ جو شریعت لے کر آئے ہیں, جو دین لے کر آئے ہیں, جس دین کی دعوت محمد دیتے ہیں میرا بھتیجا, من خیر ادیان البریۃ دینا, کائنات میں پائے جانے والے ادیان میں سے سب سے بہتر ترین دین اگر کوئی ہے میرا بھتیجا محمد کا دین ہے. لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لولا الملامۃ او حزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر یہ ملامت, لوگوں کی باتوں کا کوئی ڈر خوف نہ ہوتا تو اس وقت میں محمد کے اس دین کا میں بھی تابع بنتا. لیکن میں لوگوں کی ملامت سے ڈرتا ہوں, میں آگ کو آگ پہ ترجیح دیتا ہوں. جب ابو طالب پر موت کا وقت قریب آ گیا, نبی علیہ السلام ابو طالب کے پاس دعوت لے کر گئے. آپ علیہ السلام ان کے سرانے پہ کھڑے ہو گئے اور ابو طالب سے مطالبہ کرنے لگا پیارے پیغمبر علیہ السلام, قل یا عمی لا الہ الا اللہ, چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دے, کلمتا احاج بها عند اللہ,
ایک کلمہ زبان سے تو ادا کر دے، آپ ادا کر دے، احاج بہا عند اللہ، اللہ سے میں اس بات کو لے کر سفارش کروں گا، اللہ میرے چچا نے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے گیا ہے، اللہ میرے چاچا کو بخش دے، میں آپ کی شفاعت کروں گا، میں آپ کی سفارش کروں گا، کلمۃ احاج بہا عند اللہ۔ ابو طالب یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کائنات کے سب سے بہترین دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے ساتھ ابو جہل اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو ملامت کرنے لگے، اترغب عن دین عبد المطلب، ابو طالب کیا دنیا سے جاتے جاتے عبد المطلب کی دین کو چھوڑ کے تو جانا پسند کرو گے؟ جب ان لوگوں نے آر دلایا، ملامت کی، تو آخر میں ابو طالب کیا کہتا ہے؟ وَأَنَا عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، میں عبد المطلب کے دین پہ ہی جا رہا ہوں۔ باوجود اس کے اس کی نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خدمات ہے، 3 سال تک شیاب ابی طالب میں پیارے پیغمبر کے ساتھ، پیارے پیغمبر کی وجہ سے سوشل بائیکاٹ برداشت کیے، اسی سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے اندر سے وہ ٹوٹ چکے تھے، وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتے ہی وفات پاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چٹان کی طرح وہ کھڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے مشرکین مکہ کے سردار بار بار ابو طالب پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب اب بہت ہو گیا ہے، اب تو ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جائے، اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب ایک جگہ ایک موقع ایسا بھی آیا، ابو طالب نے ہار مان لیا، نبی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتا ہے بھتیجا اپنے اوپر اور میری اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو بوجھ اٹھانے کی میری اندر بھی طاقت نہیں ہے اور آپ کے اندر بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا، یہ واحد موقع تھا، یہاں پہ نبی علیہ السلام سمجھ گئے اب میرا چچا جان بھی میری مدد اور تائید سے اب کافی حد تک ہٹ گئے ہیں، اب ہٹنا چاہتے ہیں، چاچا کے اندر بھی قوت برداشت اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور آپ کہنے لگتے ہیں، اور وہ جو پیشکش وہ لے کے آئے تھے، پیشکش یہ تھا، اب آخری پیشکش یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجا سے کہہ دے اگر وہ کسی عورت کی چکر میں یہ سارے نعوذ باللہ نبوت کی اگر وہ ناٹک اگر کر رہے ہیں تو ہم عرب کے سب سے خوبصورت ترین عورت کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے یہ نبوت اور رسالت کا بہانہ بنا رہا ہے، ہم اپنے مال دولت جمع کر کے اس کو اپنے میں سے سب سے امیر ترین انسان بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اسے اپنے اوپر بادشاہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ وحدانیت کی دعوت کو چھوڑ دے، ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف ایک اللہ کی حق میں دعوت دینا چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا چاچا پریشان ہے، پریشانی کی عالم میں انہوں نے پیشکش بھی بیان کیا اور ساتھ بیان کیا کہ بیٹا میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو بوجھ اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام یقین کر لیتے ہیں اب چچا جان مزید میرے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں اور چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں بھی اگر وہ دے اور مجھ سے وہ یہ شرط منوانا چاہے میں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں، اللہ کی قسم میں اس صورت میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یا اللہ میری اس دین میری شریعت کو غالب کر دے، یا میں اس شریعت کی دعوت دیتے دیتے میں خود اس شریعت کے راستے میں کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، زبان سے الفاظ آپ ادا کر رہے تھے، ابو طالب کی پھر شفقت پھر جوش میں آتی ہے،
محبت پھر جوش میں آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اللہ کی قسم بھتیجا خوش ہو جاؤ، تیری آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، پورے مشرکین مکہ بھی تجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، اگر وہ پہنچے گا تو میری لاش سے گزر کے پہنچے گا۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک وہ مجھے قبر میں دفن نہ کر دے، جب تک میری جان میں جان ہے، میں کسی کو مجھ سے گزر کے تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ لہٰذا میرے بھتیجا خوش ہو جاؤ، اپنی آنکھ ٹھنڈے کر لو، میں تیرا دفاع کرتا رہوں گا۔ لیکن اسے فائدہ کیوں نہیں دیا؟ دل سے تصدیق بھی کیا کرتا تھا لیکن زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو ایمان کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، جوارح سے اس پر عمل بھی ہو۔ البتہ جناب ابو طالب کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا ابو طالب کو، کیونکہ ابو طالب نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ کی ایک جوتا پہنایا جائے گا، لیکن آگ اس جوتے کے اندر بھی اتنی حرارت ہوگی یغلی بہا دماغہ، اس آگ کی جوتا پہنانے کی وجہ سے اس کی دماغ ابلے گا۔ تو یہ ان کی خدمات کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ایمان کے حوالے سے بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے جوارح کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان تمام ارکان ایمان کے بارے میں زبان سے اقرار ہو، اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور عملاً اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے اور دل سے اس بات کی تصدیق کیا جائے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب یہ زبان سے اقرار کرے، پیغمبر آئے ہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں وہ برحق شریعت ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے پیارے پیغمبر جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت پہ عمل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ سارے کے سارے تصدیق باللسان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔